سرمایہ دار ہے وہ 2008 تک ڈیرہ غازی خان کا تحصیل ناظم رہا، اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گیا ہے تو وہ ایک آسٹریلین ہے اور وہ آسٹریلیا کا نیشنل ہے، اور وہاں سے اب بیگ اٹھا کے آ گیا ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ جو بچہ 2008 میں 2 سال کا تھا وہ تو اب 18 سال کا ہو گیا ہے، تو اسے کیا معلوم کہ یہ شخص کون ہے؟ لہذا وہ خوش آمدید کے بینر اس کے لگے ہوئے ہیں، کون اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہے کوئی معلوم نہیں ہے۔ یہی ان کا سٹائل ہے سرمایہ داروں کا کہ بڑے بڑے قد آدم تصاویر اور پورٹریٹ لگا کر اور لوگوں کو اپنی دولت سے مروب کر کے اور ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک سرمایہ دار وہ ہے کہ جو ایک ایک سودے کے اندر 7-7 ارب روپے کا چونا لگاتا ہے، اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسد بلال ملکانی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم حلقہ NA 185 میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے شیخ عثمان فاروق صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت وقت دیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ سٹارٹ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، ایک روایتی ہمارا انٹرویو بالکل نہیں ہوگا، ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے حلقہ کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ شیخ عثمان فاروق صاحب کون ہے، اور آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوا اور اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا سیاسی کیریئر کیا ہے جی، ہم لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ میں کالج کے اندر تعلیم حاصل کی، میں نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور اس دوران میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر اسلامی جمہوری اتحاد کا جب انتخاب 1988 کا ہوا تو اس کی کیمپین میں نے پہلی بار حصہ لیا، اور اس میں بڑے بڑے جلسوں میں مجھے 18-19 سال کی عمر میں اسپیچز کرنے کا موقع ملا، اور میں نے گلیوں محلوں میں اناؤنسمنٹ کی، پمفلٹ تقسیم کیے، پوسٹر لگائے، اور وہ بھی ایک نظریے کی جنگ تھی کہ اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی سرخ نظریات کی پرچارک تھی اور اسلامی سوشلزم کی بات کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو فسطائی چہرہ تھا اس نے پورے پاکستان کے اوپر ایک خوف کے سائے طاری کیے ہوئے تھے۔ لہذا اس موقع پر ہم نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا، پھر اسی طرح 1990 اور 93 کے انتخابات میں بھی ہم نے جماعت کے پلیٹ فارم سے اسلامک فرنٹ بنا کے 1993 میں جب حصہ لیا تو جماعت کے امیدوار میاں ابو بکر صدیق کے لیے میں نے کیمپین کی، اور جو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی جمعیت نے کامیابی حاصل کی تھی۔ کالج یونین میں پہلی بار میں نے بلدیاتی انتخابات میں 2000 میں جو انتخابات ہوئے اس میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر منتخب ہوا، اور اس کے فوراً بعد پھر جو انتخابات عام انتخابات ہوئے پھر میں نے اس میں حصہ لیا، اور جب یہ 2000 کے بلدیاتی انتخابات کے بعد جب ضلع کونسل میں کام کرنے کا موقع ملا تو اللہ کا فضل ہے کہ اس میں ہم نے ڈیرہ غازی خان کے عوام کی بھرپور نمائندگی بھی کی، اور ہمیں خود بھی اندازہ ہوا کہ یہاں کتنی سپیس ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر 2002 کے جو انتخابات ہوئے اس میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں ڈیرہ غازی خان شہر کی سیٹ سے حصہ لیا اور خاطر خواہ ووٹ بھی حاصل کیے۔ تو اس طرح میرے اس سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا، اور یہ 25 سال تقریباً ایسے سمجھ لیجئے کہ عام انتخابات میں اور بلدیاتی انتخابات میں خود کام کرتے ہوئے اور اپنی جماعت کے لیے کام کرتے ہوئے بیت گئے ہیں، اور ویسے اسٹوڈنٹ لائف سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑا کمال کا آپ کا شاندار سیاسی کیریئر ہے۔ 25 سال آپ نے بتایا کہ آپ کو پالیٹکس میں ہو گئے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ ایک سب سوال میرا مختصر ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ڈی جی خان کو آپ نے یقیناً آپ نے سروے بھی کیا ہوگا اور آپ کر بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میجر جو ایشوز ہیں ڈی جی خان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا وہ اب تک سولو ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ڈیرا پھلاں دا سیرا، اب وہ پھول تو خیر رہ نہیں ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈی جی خان پہلے کیسا تھا، اور اب ڈی جی خان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں، اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں 2022 میں جب سیلاب آیا اور اس سے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں ڈیرہ غازی خان کی بھی اور توسا کی بھی یہ زیر آب آ گئیں، اور انسانوں کے گھر اس طرح ہو گئے جیسے ملبے کے ڈھیر ہوں، تو گجرات سے اور فیصل آباد سے جو آنے والے ڈونرز اور مہمان تھے ان کو جب ہم نے وزٹ کروایا تو ان میں سے بعض ایسے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں انسان اس طرح بستے ہیں، یہ انسانوں کی زندگی ہے کہ ہم تو محلات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اور یہاں لوگوں کے پاس یہ تو بنیادی جو چھت ہے وہ بھی میسر نہیں ہے، اور زمین پر فرش بھی نہیں ہے، اور جانے آنے کا راستہ بھی نہیں ہے، یہاں انسان اس طرح آباد ہیں، اور یہ پنجاب کا علاقہ ہے۔ تو ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جو مسائل ہیں وہ کراچی اور لاہور سے مختلف ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی اور پشاور سے مختلف ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے جو عوام ہیں جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان سے بھی محروم ہیں۔ ہمارے پورے علاقے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ 21ویں صدی میں پینے کے صاف پانی سے لوگ محروم ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ دریائے سندھ بہتا ہے۔ اچھا، ایک بہت معذرت آپ کو میں کاٹ رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ جو نکاسی ہو گیا، پانی کا مسئلہ ہے، یہ حالانکہ ہماری ایسے سمجھ لیں کہ ایسی ضروریات ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے، اس کو یہ ضروریات ہماری پوری نہیں کی گئی، یہ کیا کوئی پری پلان چیزیں تھیں کہ لوگوں کو صرف علم میں الجھا کے رکھنا ہے، اور کیا بجٹ نہیں آیا ڈی جی خان میں، یا اس کے کیا مسائل ہیں؟ ہر قسم کا اقتدار ڈیرہ غازی خان میں رہا، گورنر بھی،
نگران وزیر اعظم بھی، صدر صدر پاکستان بھی، ہم، وفاقی وزراء بھی، وزیر اعلیٰ بھی، سب ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ فنڈز کی کمی ہوئی ہے، فنڈز تو بے تحاشا آئے، ہم، لیکن جو کرپشن کا ناسور ہے اس نے دراصل ہمارے پورے جسد کو گھائل کر کے رکھ دیا ہے. ہم، اور نتیجتاً جب بھی کوئی کام یہاں پہ ہوتا ہے اور بڑا پروجیکٹ بنتا ہے، اس پروجیکٹ کے اندر کرپشن کی نظر یہ سارا پیسہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی جب گزشتہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار یہاں پہ تھے تو عملاً پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور ڈیرہ غازی خان کا وزیر اعلیٰ طور بزدار تھا. اسی کے کہنے پر کمشنر بھی چینج ہو جاتے تھے. اور نسیم صادق جب یہاں پہ کام کرنے کے جذبے کے ساتھ آئے اور انہوں نے شہر کو سنوارنے کی کوشش کی تو اس کو ایسے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا اور اسے یہاں سے چینج کر دیا گیا تاکہ کوئی کام پراپرلی کسی میرٹ کے اوپر نہ ہو سکے. یہ اس کی ریزن ہے، ادروائز نہ تو پیسوں کی کمی ہے، نہ عہدوں اور مناصب کی کمی ہے، صرف نیت کا فالٹ ہے اور پیٹ بھرنے کی ہرس اور دولت جمع کرنے کی جو خواہش ہے اس نے ہمارے یہ حالات کر دیے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، ایک ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مسائل ہوتا ہے، الخدمت آگے آگے ہوتی ہے، جماعت اسلامی آگے ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو جماعت اسلامی جو ہے وہ آگے ہوتی ہے، اس کے بعد سیلاب آتا ہے یا دوسری آفات جب بھی آتی ہیں، ایون کہ اگر کسی کو کوئی مسئلے مسائل ہیں تو جماعت اسلامی آگے ہوتی ہے. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے لوگ اعتماد نہیں کرتے، ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو دراصل بنیادی چھوٹے چھوٹے ایشوز اور مسائل میں الجھا کر، اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کے گھر کے باہر گندا پانی کھڑا ہو ہم، اور وہ گھر میں آئے تو اس کی گھر والی کہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے، ہم، چولہا جلائے تو اس میں گیس نہیں ہے. صحیح. تو جب ان مسائل کے اندر انسان کو الجھا دیا جائے گا اور اسی طرح سے جب بجلی کا بلب آن کرنے کے لیے بٹن پہ ہاتھ رکھیں تو لائٹ نہ ہو، پھر کھمبے پہ بجلی موجود نہ ہو، تار ٹوٹی ہوئی ہو، تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جس میں ٹرانسفر، سولنگ، نالی، ان ظالموں نے جو یہاں سے منتخب ہوتے رہے انہی چکروں میں لوگوں کو الجھایا اور ٹف ٹائل مافیا جو ہے وہ اتنا سرگرم ہوا کہ ایک طرف سے وہ خود منتخب کوئی شخص ہے اور دوسری طرف اسی کے ایک کاردار نے ٹف ٹائل کی فیکٹری لگا لی ہے اور تیسری طرف اسی کا بھانجا بھتیجا ٹھیکیدار بن گیا ہے اور یوں مل کے انہوں نے ہر طرف سے جو ہے وہ پیسہ لوٹنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد لوگ پریشان ہو کے پھر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دے دیں گے ٹرانسفارمر لگوا دیں، ووٹ دے دیں گے ٹف ٹائل لگوا دیں، ووٹ دے دیں گے پینے کا پانی دے دیں. تو یہ وہ ریزن ہے جس کی بنیاد پر لوگ بنیادی مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ادروائز لوگ جب ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ہمیں دیتے ہیں، صدقات ہمیں دیتے ہیں، عطیات ہمیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں جیسی ایک عظیم نعمت بھی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر لوگ پڑھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی یہاں محفوظ رہے گی، تو اس سے بڑی اور کون سی امانت ہوتی ہے؟ اصل میں دراصل لوگوں کو الٹریٹ رکھا گیا یا لوگوں کو اس بات کی ابھی تک سینس نہیں آ سکی کہ جو ووٹ کی پرچی ہے یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. دراصل ووٹ کی پرچی ایک ضمیر کی آواز ہے اور یہ ایک اختیار ہے. جس روز لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہماری زکوٰۃ سے، ہمارے مال سے اور ہماری نجی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی یہ اختیار ہے جو ہم کسی کو دے رہے ہیں قومی زندگی کے بارے میں، تو انشاءاللہ پھر لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ہمیں دیں گے. اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تو پہلے بھی بیداری تھی اور اب بھی بیداری ہے اور لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تاہم انتخابات جس طرح سے مینیج کیے جاتے ہیں، جس طرح سے صفریں لگا کر فگرز بڑھائے جاتے ہیں اور ہارے ہوئے کو جتوایا جاتا ہے اور جس طرح فگر کاٹ کے جیتے ہوئے کو ہرایا جاتا ہے، یہ سب کہانیاں آپ کے سامنے. اور اب تو ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ قیامت کے زمانے، قریب کے زمانے میں کوئی راز نہیں رہے گا، ہر چیز آشکار ہو جائے گی. اب وہ سب چیزیں آشکار ہو رہی ہیں. صحیح ہو گیا. کل ایک اتحاد ہوا ہے، اب کیونکہ الیکشن جوں قریب آتے جائیں گے اور یہ سیاسی جو ہے نا اتحاد بھی بڑھتے جائیں گے، آپ کو کوئی آفر نہیں آئی؟ دیکھیں، سرمایہ داروں کا مظلوم عوام کے خلاف اتحاد ہے. اب ایک سرمایہ دار وہ ہے کہ جو ایک ایک سودے کے اندر 7-7 ارب روپے کا چونا لگاتا ہے اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے یہی کام کیا ہے. صحیح. اور دوسرا سرمایہ دار ہے وہ 2008 تک ڈیرہ غازی خان کا تحصیل ناظم رہا اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گیا ہے تو وہ ایک آسٹریلین ہے اور وہ آسٹریلیا کا نیشنل ہے اور وہاں سے اب بیگ اٹھا کے آ گیا ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا. مجھے بتائیے کہ جو بچہ 2008 میں 2 سال کا تھا وہ تو اب 18 سال کا ہو گیا ہے، تو اسے کیا معلوم کہ یہ شخص کون ہے؟ لہذا وہ خوش آمدید کے بینر اس کے لگے ہوئے، کون اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہے کوئی معلوم نہیں ہے. یہی ان کا سٹائل ہے سرمایہ داروں کا کہ بڑے بڑے قد آدم تصاویر اور پورٹریٹ لگا کر اور لوگوں کو اپنی دولت سے مروب کر کے اور ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو داڑھی والے سرمایہ دار ہیں اور بغیر داڑھی والے سرمایہ دار ہیں، یہ سب مل کر جو عوام کے خلاف اتحاد ہے اس کو مضبوط بناتے ہیں
اور جو ان کے گلیوں اور محلوں کے اندر گھومنے پھرنے والے ٹاؤٹ اور چٹی دلال ہیں، جو تھانوں اور کچہریوں کے اندر سے بھتے وصول کرنے والے اور لوگوں کا استحصال کرنے والے لوگ ہیں، جو میڈیاکر ہیں، بروکر ہیں، ڈیلر ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے یہ لوگوں کے ذہنوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ووٹ لے کے ایسے رفو چکر ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ آتے نہیں ہیں۔ یہ وہی اتحاد ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے بنایا ہوا اور کنٹری وائڈ بھی یہ اتحاد ہے۔ لہٰذا اس اتحاد کو توڑنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کے کروڑوں عوام متحد ہو جائیں اور ہر شہر کے لاکھوں لوگ اپنے ووٹ کی پرچی سے ان سے انتقام لیں۔